أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کے اندر خوراک کے ذخائر کا اندازہ لگا لیا تھا کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے. اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ذخائر پیدا کر دیے. تو ہماری خواتین جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کریں. جو موٹاپا چڑھ رہا ہے تو اپنی خوراک پہ کنٹرول کریں. اور یہ کیوں چڑھ رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. نسل روکنے کی وجہ سے، کیونکہ جن عورتوں کے اولاد ہوتی ہے ان کی فٹنس ان عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے جو وقفہ کرتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے پھر موٹاپا نہیں آتا، عمریں لمبی ہوتی ہیں، بیماریوں سے بچتا ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں. اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. تو میری بہنیں، بڑھاپے میں کون دے گا آپ کو عزت؟ آپ کی اولاد ہی تو دے گی. کون ہے جو آپ کو پالے گا بڑھاپے میں؟ بڑھاپے میں کوئی بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے، بڑھاپے میں میرے پیسہ کام آ جائے گا، تو آپ غلط سوچ رہی ہیں میری بہنوں. پیسہ آپ کو محبت نہیں دے گا. وہ پیسے میں جو نوٹ ہیں وہ آپ سے باتیں تھوڑی کریں گے. آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، یورپ کے اندر ایسے ادارے بنائے گئے ہیں جو بوڑھے شخص کی تنہائیاں دور کرنے کے لیے لوگ گھروں پہ جاتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، ان کی تنہائی دور کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے جو کلچر اپنایا تھا وہ آج ہم اپنا رہے ہیں. جس کا برا صلہ وہ لوگ وہاں بھگت رہے ہیں. کچھ عرصے بعد ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا اگر ہماری عورتیں ایسے ہی کرتی رہیں تو. رینٹ پہ وہاں یورپ میں وہ بندہ بیچتے ہیں گھر پہ، جو ان کو جا کے گھر والوں کو، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ کرواتا ہے. مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رینٹ پہ بڑھاپے میں ان کو آدمی ملتا ہے جو جا کر انٹرٹینمنٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اولاد آپ پیدا کریں، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے. تو میرے دوستوں، میری بہنوں، وہ دل سے تھوڑی محبت کر رہا ہے آپ سے جو اولاد کر سکتی ہے. کیسے برباد ہو گئے ہیں وہ لوگ، وہ قوم کیسے برباد ہوئی ہے، آپ خود دیکھ لیں. لیکن ہمارے لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. ابھی امریکہ کے اندر کوئی شخص ہیں، بہت امیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مرنے سے پہلے ایک صحافی کو انٹرویو دیا. انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، ساری جائیداد اس کی ہے، لیکن میں نے نسل روک کر اپنا بڑھاپا تباہ کر لیا اور میری یہ دولت میرے کام نہیں آئی آخری وقت میں. تو آج میں اپنے ان دوستوں سے، ان بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد میں وقفہ نہ کریں. اس وقفے کی وجہ سے بہت بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں خواتین کے اندر، طرح طرح کی، جس میں موٹاپا اور کئی بیماریاں شامل ہیں. خاص طور پر موٹاپا تو فوراً آ جاتا ہے. اکثر عورتوں کا جو موٹاپا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے. جو میڈیا ہے وہ ہمیں بھڑکا رہا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے سے غربت ہوگی. تو جو بھڑکا رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کو پکڑنا چاہیے، کہ اس کو بتانا چاہیے کہ اس غربت کا سبب تم بھی بن رہے ہو. سب سے پہلے تو تم پیدا کیوں ہوئے ہو. تو میرے دوستوں، میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے، اور ہم انہی کو روک رہے ہیں کہ یہ نہ آئے. تو میرے دوستو، ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ معیشت کے اندر جو توازن پیدا ہوتا ہے وہ بھی گروتھ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کی نسل زیادہ ہوگی تو جائیداد کیا ہے، کئی لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. تو میرے دوستو، یہ بہت نازک موضوع ہے کہ گروتھ ریشو بڑھنے سے معیشت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ نسل روکنے کا جو جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اس سے ہوا کیا ہے معاشرے کے اندر؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ جو جاہل خاندان ہے نا، ان کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں ان کا ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے معاشرے کا. یہ ایک انگریز نے بات لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ. کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ فیملی پلاننگ سے متاثر ہونے والے جو لوگ، زیادہ تر لوگ ہیں نا، وہ ایجوکیٹڈ ہیں. جو اچھی پڑھی لکھی فیملیاں ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں. مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سکھایا گیا ہے، وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس 2 ہی بچے ہوں اور تمیزدار ہوں. مطلب 10 بھی ہوں گے تو وہ بھی تمیزدار ہو جائیں گے. اس میں کیا ہے؟ اگر تربیت اچھی ہوگی تو 10 بھی تمیزدار ہوں گے. اگر ہم تربیت اچھی نہیں کریں گے تو ایک بھی چور پیدا ہو جائے گا. یہ سارا دار و مدار تربیت کے اوپر ہوتا ہے میرے بہنوں، میرے دوستوں. کیونکہ جو ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز سے متاثر نہیں ہوتا. وہ تو کسی چیز سے بھی متاثر نہیں ہوتا. وہ بولتے ہیں چھوڑو یار، بس پیدا کرو. ان کو تو تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، تعلیم کی بھی فکر نہیں ہوتی، بیویوں کی صحت کی بھی نہیں. بس وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے بس ہونے دو.
پھر لاسٹ میں جو ہمارے پاس نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ ہے جو گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نسل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو اچھی فیملیاں ہوتی ہیں ان کی آبادی کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ تو چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میری گزارش ہے جو اچھے خاندان ہیں وہ چور اچکوں کو نہ بڑھنے دیں، اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو بڑھائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے خاندانی اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو آپ کو اپنی نسل بڑھانی چاہیے تاکہ آنے والی امت کو فائدہ ہو۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، گروتھ ریشو روکنے کی وجہ سے عورتوں کی پیدائش کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور مردوں کی پیدائش کا ریشو کم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو۔ اب ایک لڑکی ہوتی ہے، بعد میں دوسری پھر لڑکی ہو جاتی ہے، پھر تیسری، پھر جب تک لڑکا نہیں ہوتا وہ لڑکیاں ہوئی جا رہی ہیں، 6 لڑکیاں ہو گئی، بعد میں ایک لڑکا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا، عورتوں کا تناسب بڑھ گیا، لڑکا ایک ہی رہا۔ لڑکا ایک آیا تو اس کے بعد اس نے بریک لگا دی، تو اس سے کیا ہوا، عورتوں کا تناسب بڑھ گیا، مرد کا کم ہو گیا۔ تو جو نیچرل ریشیو ہے لڑکے اور لڑکیوں کا، یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ پھر بیٹیوں والوں کو کیا ہوتا ہے، پھر رشتے نہیں ہو رہے ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، 6 لڑکیاں ہوئی ہیں ایک لڑکا ہوا ہے تو رشتے کہاں سے ملیں گے؟ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ گناہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ جب ایسا ریشیو بن جائے گا تو زنا عام ہو جائے گا۔ انڈیا اور چائنا کے اندر لڑکیوں کا ریشیو کم ہے۔ وہاں کم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اگر پتہ لگ جائے کہ لڑکی ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی لڑکی کو ختم کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، مطلب یہ ظلم ہے، لیکن اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا میرے دوستوں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر جیسے ایک گھر ہے اس کے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اور دوسرا گھر ہے سامنے والا ہے یا کہیں پڑوس میں ہے یا رشتہ داروں میں ہے، ان کے 6 بیٹے پیدا ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ایک گھر میں تو 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، وہاں پر معاملہ رک گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا گھر ہے جن کے بیٹے پیدا ہوئے انہوں نے 2 ہی پیدا کیے، اب باقی بیٹیوں کا وہ کیا کریں گے؟ تو نسل روکنے کی وجہ سے میرا مین کہنے کا مطلب ہے یہ بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے پیچیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا، یہ الحمدللہ ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ٹی وی ہی بتائے گا، کیونکہ میڈیا تو یہ پھیلا رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے۔ ہم تو انشاءاللہ جو اسلام کے احکامات ہیں اسی کو پھیلائیں گے۔ تو جو خواتین ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے حق میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ماں بنے اور جب بچے ان کے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ یہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب وہ بوڑھی ہو جائیں گی، دادی بن جائیں گی، نانی بن جائیں گی تو ان کی خدمت ہو رہی ہوگی۔ تو وہ میری بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں جو یہ خدمتیں کرواتی ہیں۔ تو میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بڑھائیں۔ تو اس نسل روکنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں عورتوں کے اندر، جو موٹاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے میرے دوستوں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا یہی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔